افلا یتدبرون القرآن، تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی۔ سورہ دخان آیات 58 تا 59، خاتمہ سورہ۔ یاد ہوگا اس سورہ کا آغاز قرآن کی عظمت کے بیان سے ہوا تھا کہ بڑی ہی عظیم نعمت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو نوازا ہے۔ اگر وہ اس کی قدر کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں میں فوز عظیم کے وارث ہوں گے، اور اگر گھمنڈ میں مبتلا ہو کر اس کی ناقدری کریں گے تو یاد رکھیں کہ یہ جتنی بڑی نعمت ہے اتنی ہی بڑی نقمت بھی بن جائے گا، اور وہ دنیا اور آخرت دونوں میں اپنی بربادی کا سامان کریں گے۔ اس تمہیدی مضمون کے بعد قرآن کے دعاوی کی صداقت کے دلائل مذکور ہوئے۔ اب آخر میں ایک نئے پہلو سے اسی مضمون کی یاد دہانی فرما دی گئی جس سے سورہ کا آغاز ہوا تھا۔ گویا سورہ اسی مضمون پر ختم ہوئی جس سے شروع ہوئی تھی۔ اس اسلوب کی متعدد مثالیں پچھلی صورتوں میں گزر چکی ہیں۔ اعلیٰ خطیبوں کے خطبات میں بھی اس اسلوب کی نہایت بلیغ مثالیں ملتی ہیں۔ خطیب جس مضمون سے کلام کا آغاز کرتا ہے بالعموم اسی کی یاد دہانی پر اس کو ختم کرتا ہے تاکہ آخرت میں سامعین کو اصل بات کی مکرر یاد دہانی ہو جائے۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ۔ ترجمہ: بس ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں نہایت خوبی سے آراستہ کیا تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں، تو تم بھی انتظار کرو، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ فا سابق کے ساتھ مضمون کے اتصال کو ظاہر کرتا ہے، اور اتصال کا پہلو وہی ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا۔ تیسرا کے معنی کسی شے کو کسی مقصد کے لیے موزوں، سازگار اور ہر پہلو سے مستحکم و استوار بنانا ہے۔ یسر الفرس للرکوب کے معنی ہوں گے گھوڑے کو زین، رکاب، لگام اور دوسرے تمام لوازم سے آراستہ کر کے سواری کے لائق بنا دیا۔ اسی طرح یسرنا القرآن للذکر کے معنی ہوں گے قرآن کو تعلیم و تذکیر کے مقصد کے لیے تمام ضروری لوازم سے آراستہ کر کے نہایت موزوں بنایا ہے۔ جن لوگوں نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ قرآن ایک نہایت سہل اور سپاٹ کتاب ہے، انہوں نے اس لفظ کی اصل حقیقت نہیں سمجھی۔ اس میں شبہ نہیں کہ قرآن نہایت سہل کتاب بھی ہے، لیکن اس کی یہ سہولت اس اعلیٰ مقصد تعلیم و تذکیر کے اعتبار سے ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمائی ہے۔ یہ مقصد اپنے اندر گوں نہ گوں پہلو رکھتا ہے، اور قرآن چونکہ اس کے تمام پہلوؤں اور ان کے تمام ضروری لوازم کا جامع ہے، اس وجہ سے اس کے اندر نہایت دقیق اور مشکل پہلو بھی ہیں۔ اگرچہ ان مشکل پہلوؤں کو دلوں کے اندر اتارنے کے لیے قرآن نے جو طریقے اختیار کیے ہیں ان سے زیادہ دل نشیں طریقے اختیار کرنا دوسروں کے امکان میں نہیں ہے، تاہم یہ چیزیں بجائے خود نہایت گہرے تدبر کی محتاج ہیں، اس لیے کہ ان کا تعلق حکمت سے ہے، اور حکمت گہرے تدبر کی مقتضی ہوتی ہے۔ اس مسئلے کے بعض پہلوؤں کی طرف سورہ مریم کی آیت 97 کے تحت ہم اشارے کر آئے ہیں، اور خدا نے چاہا تو اس پر مزید روشنی سورہ قمر کی تفسیر میں ڈالیں گے۔ بلسان کا سے مراد قریش کی وہ ٹکسالی زبان ہے جو فصیح عربیت کا سب سے اعلیٰ نمونہ تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی فصاحت و بلاغت کے مظہر اتم تھے۔ یہ قرآن کی تیسیر کے ایک نہایت اہم پہلو کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ قریش پر اتمام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں اتارا ہے، جو قریش کی زبان کا سب سے اعلیٰ نمونہ ہے۔ اگر اس زبان میں بھی یہ اس کتاب کو نہ سمجھے تو نہ اس کتاب کا قصور ہے اور نہ تمہارا، بلکہ یہ خود ان کے دلوں کا فساد ہے جس کی ذمہ داری تمہارے اوپر نہیں ہے۔
لعلہم یتذکرون۔ قرآن کے اس اہتمام خاص کے ساتھ اتارے جانے کا مقصد یہ بیان ہوا ہے کہ وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ یاد دہانی حاصل کریں یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کی عقل و فطرت کے اندر ودیت فرمایا ہے اس کو یاد کریں، جو حقائق آفاق و انفس کے اندر مضمر ہیں ان سے سبق حاصل کریں، اور جو تعلیم ان کو سابق نبیوں خاص کر ان کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ملی ہے اس کو یاد کریں۔ قرآن ان ساری باتوں کی نہایت بہترین زبان اور بہترین اسلوب سے یاد دہانی کر رہا ہے۔ اس ٹکڑے کے اندر یہ تنبیہ مضمر ہے کہ اگر وہ یہ یاد دہانی حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر اس انجام کے لیے تیار ہو جائیں جو اس طرح کے سرکش لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے، اور جس کی یاد دہانی خود ان کے ملک کی پچھلی تاریخ ان کو دے رہی ہے۔ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ۔ اس آیت میں اوپر والی مضمر تنبیہ واضح ہو کر سامنے آ گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں بلکہ بضد ہیں کہ جس عذاب سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے اس کو دیکھ کر ہی اس کو مانیں گے، تو تم بھی انہی کی طرح اب اس عذاب کا انتظار کرو۔ اب فیصلے کا انحصار اسی پر ہے۔ اوپر آیت 10 پر ایک نظر ڈال لیجئے۔ اللہ کی توفیق سے ان سطور پر اس سورہ کی تفسیر تمام ہوئی۔ فالحمد للہ علی احسانہ۔ رحمان آباد 22 مئی 1976 عیسوی، 22 جمادی الثانی 1396 ہجری۔